حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ آج نماز کے طریقے کو جاننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بن باز رحمہ اللہ نے نماز کے طریقے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد کو آتے ہیں تو گھر سے وضو کر کے نکلنا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کے لیے تو گویا وہ اپنے ہر قدم پر نیکیاں حاصل کرتا ہے اور ہر قدم پر گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تطہر فی بیتہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے وَمَضَى إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور اللہ کے گھر کو جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، کوئی بھی فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے، كَانَتْ خُطْوَاتُهُ، ایک قدم چلتا ہے، دوسرا قدم چلتا ہے، تیسرا قدم چلتا ہے، جتنے قدم چلتا رہے گا احداها، ایک قدم اٹھائے گا تو تحط خطیہ، ایک گناہ اس کا مٹ جائے گا، والأخرى ترفع درجہ، اور دوسرا قدم اٹھائے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی مسجد کو وضو کر کے پیدل چل کے مسجد کو آ رہا ہے، 500 قدم چل کر آ رہا ہے تو 250 گناہ معاف، 250 درجے بلند۔ پھر 500 قدم واپس لوٹ کر پیدل چلتا ہے تو پھر 250 گناہ معاف اور 250 درجے بلند۔ اگر کوئی 1000 قدم چل کر آتا ہے تو 500 گناہ اس کے معاف، 500 درجے اس کے بلند۔ اسی لیے بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گھر سے وضو کر کے پیدل مسجد کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور بہتر اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، جب اللہ سے ملاقات کرنے ہم آ رہے ہیں تو ہمارے کپڑے عمدہ ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے بہتر ہونا چاہیے، تو لہذا اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ پرسکون اور باوقار انداز مسجد کی راہ لیں، نہ تیز دوڑتے ہوئے آئے اور نہ ہی دھیرے دھیرے آئے، بلکہ باوقار انداز سے مسجد طرف چل کر آنا چاہیے۔ جب مسجد پہنچے تو اپنے چپل نکال کر جہاں پلیس رہے چپل رکھنے کا، جوتے رکھنے کا، یا جہاں رکھنے کے لیے جگہ مناسب رکھی گئی وہاں پر اپنے جوتے رکھے، اپنے چپل رکھے، اپنے سامان رکھے، اور مسجد میں داخل ہوتے پہلے رائٹ سائڈ پہلا سیدھا پیر اندر رکھے، دعا پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، پہلا سیدھا پیر رکھے، اور پھر جب مسجد سے نکلنا ہو تو پھر بایاں پیر پہلے رکھے، لیفٹ والا جو ہے پیر پہلے رکھے، باہر رکھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھے۔ مرد حضرات پہلی صفوں میں رہیں، عورتیں پچھلی صفوں میں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ہی مسجد نماز پڑھتے تھے، خواتین دور رہتے تھے پیچھے اور مرد حضرات پیچھے سامنے رہتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس خواتین کا پورشن مکمل یا تو اوپر رہتا ہے یا تو کہیں الگ رہتا ہے، تو مردوں کا اور عورتوں کا پورشن ایک جگہ نہیں رہتا بلکہ بالکل سپریٹ رہتا ہے۔ تو یہاں پر خواتین اللہ کے زمانے میں یعنی زیادہ فرق مطلب نہیں ہوتا تھا، بس فجر کی نماز میں جب آتے تھے صحابیات سلام پھیرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پیچھے کون صحابیات آئے ہوئے ہیں، یعنی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ چراغ وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو اندھیرے میں آتے تھے اور اندھیرے میں چلے آتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنا ہے یعنی پچھلی صفوں میں کون سے صحابیات ہیں ہم کو نہیں معلوم ہوتا تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ صحابیات پیچھے مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، تو ان کی صفیں پیچھے ہوں گی، مردوں کی صفیں آگے ہوں گی۔ اور اگر کوئی مسجد میں اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، خواہ نماز کی کسی بھی ہیئت میں ہو، وہ قیام میں ہے تو آنے والا قیام میں شامل ہو جائے گا، امام رکوع میں ہے آنے والا رکوع میں شامل ہو جائے گا، امام سجدے میں ہے تو آنے والا سجدے میں شامل ہو جائے گا، بس یعنی تکبیر تحریمہ تو کہنا ہوگا۔ اب میں آیا امام صاحب رکوع میں ہیں تو میں ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جاؤں گا، پہلے تکبیر تحریم باندھوں گا اس کے بعد رکوع میں جاؤں گا،
تکبیر تحریمہ نماز میں انٹرنس ہے، نماز میں داخل ہونے کا سمبل ہے۔ اگر میں تکبیر تحریمہ کہے بغیر جا رہا ہوں تو بھئی نماز میں جو انٹرنس کا جو سسٹم ہے وہ میں نہیں کیا، تو تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی نماز میں جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں میں داخل ہوں گا، چاہے وہ سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، قیام میں ہو، قعدے میں ہو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں شامل ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی مسجد میں اس حالت میں داخل ہو کہ نماز شروع نہیں ہوئی، نماز ابھی شروع ہونا باقی ہے، تو فرض نماز سے پہلے کی سنت ادا کرنے کا ٹائم ہے تو سنت ادا کرے۔ فرض نماز پڑھنے سے پہلے کوئی سنتیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہم پہنچے تو ابھی نماز ٹائم ہے تو سنت کی نماز پڑھے، اور اگر اس نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے تو اور بیٹھنا چاہتا ہے تو تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہم مسجد میں آئیں، ابھی نماز کھڑے ہونے کا ٹائم ہے تو وہاں پر اگر سنت نماز ہے تو سنت نماز پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں تھی یا ہم گھر سے پڑھ کے یہاں پر آئے ہوئے تھے، اب ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں پڑھے تو پھر مطلب مان لیجیے 1 منٹ ہے تو وہاں پر کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، 2 منٹ ہے تب بھی ٹھہرے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ کیوں؟ اگر بیٹھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گا، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اگر نہیں پڑھے تو پھر ٹھہرے رہیں گے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھئی 1 منٹ 2 منٹ رہتا ہے پھر بھی لوگ پڑھنا شروع کرتے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بھئی 1 منٹ کے اندر آپ سکون سے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، 2 منٹ میں نماز سکون سے پڑھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا رہتے کہ بھئی اب نماز 2 منٹ رہتا، 3 منٹ رہتا، یہاں آ کے نماز پڑھنا سنت پڑھنا شروع کرتے، امام صاحب کے بالکل سامنے آ کے سنت پڑھنا شروع کرتے، تو بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر سنت پڑھنا ہی چاہ رہے ہیں کہیں کونے میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے وہاں پر سنت پڑھنے سے جماعت ٹھہرنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو امام کو آنے میں اور اقامت بولنے میں دوسروں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائی جمعہ کی نمازیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بس 1 منٹ ہے یعنی خطبہ ممبر پر بیٹھنے کے لیے، اب لوگ آ کر جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں آ کر سنت پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو بھئی امام صاحب کے خطیب کے سامنے بالکل سامنے آپ سنت پڑھنا شروع کریں گے تو خطیب کو اوپر چڑھنے اترنے میں مشکل ہوگی، پھر خطیب خطبہ شروع کرے گا، آپ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والوں کو جو ہے مطلب ڈسٹرب ہو جائے گا، جو سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرب ہو جائے گا، اور خطیب کو ڈسٹرب ہو جائے گا کہ آپ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا ہی ہے تو ٹھیک ہے آپ کہیں سائیڈ میں پڑھیے تاکہ آڈینس کو بھی تکلیف نہ ہو، خطیب کو بھی تکلیف نہ ہو، امام کو بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ سائیڈ میں سنتیں پڑھنے اہتمام کرنا چاہیے۔ درمیان میں آ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ کا یہاں پر سینٹر میں آ کے سنت پڑھنا یہ دوسروں کے لیے مطلب تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو کہیں سائیڈ میں کھڑے ہو کر سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ٹائم اچھی بھرپور ٹائم ہے تو ہی آپ جو ہے سنت پڑھیں، بالکل 2 منٹ، آدھا منٹ، 1 منٹ میں اتنا جلدی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز شروع کرنے کے لیے بار بار گھڑی دیکھ کر دل ہی دل میں بڑبڑا کر مسجد کی حرمت کی پامال نہ کریں، ویسے دیکھ رہا ایسے دیکھ رہا، کب کھڑتی نماز، کب کھڑتی نماز، کب کھڑتی نماز، کب کھڑتی نماز، یعنی ایسا بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی سکون سے بیٹھیے، ٹائم ہوگا تو نماز جو ہے شروع ہو جائے گی، لہذا بڑبڑا کر خامخواہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح امام اور منفرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سترہ رکھ کر نماز پڑھیں، جیسا کہ سترے بنے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم سنت پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی حضرت سینٹر میں سنت پڑھتے رہتے ہیں، بھئی سترہ نہیں، کچھ بھی نہیں بھائی، آپ سامنے آ کے نماز پڑھیے یا آپ سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھیے۔ کچھ لوگ بالکل وہاں سینٹر میں پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور بغیر سترے پڑھتے ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے ان کو بھی، تو ایسا آپ دور پڑھ رہے ہیں، سینٹر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ جہاں کھمبے ہیں وہاں پر نماز پڑھیں، جہاں پر سترہ ہے وہاں نماز پڑھیں، جہاں پر ڈھال ہے وہاں پر نماز پڑھیں، بالکل سینٹر میں نماز بغیر سترے کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب کا سترہ یہ ان کا سامنے کے دیوار سترہ ان کہا جائے گا، اور امام کا سترہ جماعت کی حالت میں سب کے لیے سترہ بن جائے گا۔ امام
سترہ امام کے سامنے جو سترہ ہے وہ سارے مقتدیوں کے سترہ ہے، ہر مقتدی کے لیے الگ الگ سترہ نہیں ہے۔ جماعت کی نماز صرف ایک امام کو سترہ کافی ہے، لیکن اگر ہم سنگل پڑھتے ہیں تو پھر سنگل والے کے لیے سترہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ہمارا نماز جو ہے کیا ہے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کی جو ہماری شکل ہے، ہمارے پیر اتنے زیادہ بھی نہیں کھلنا چاہیے کہ بھئی خالی پیر لگ رہے ہیں، کندھے نہیں لگ رہے ہیں، اور ہمارے پیر اتنے بھی قریب نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کندھے تو لگ رہے ہیں لیکن پیر نہیں لگ رہے ہیں۔ تو کندھے بھی لگنا چاہیے، پیر بھی لگنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ہماری سٹینڈنگ پوزیشن جس قدر میری باڈی جتنی ہے، اگر اتنے پیر اگر پھیلاؤں گا تو دونوں لگ سکتے ہیں۔ میری باڈی سے ہٹ کر میں پھیلا رہا ہوں تو لگنا مشکل ہے، میری باڈی سے کم میں پھیلا رہا ہوں تو بھی لگنا مشکل ہے۔ تو جتنی میری باڈی ہے اتنا ہی میرا پلاٹ ہے، اتنا ہی میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ پھیلا کے کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ شروع میں پھیلا کھڑے ہوتے ہیں لیکن دوسری رکعت میں پھر پیراں جو قریب کر لیتے ہیں، تو بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، بیچ میں سپیس جو ہے باقی رہ جاتا ہے۔ تو پیر ہمارے زیادہ بھی نہیں پھیلنا چاہیے، کم بھی نہیں پھیلنا چاہیے۔ اور اسی طرح بس اوقات نماز کے لیے ہم اب نماز شروع کرنے والے ہیں، اور جب ہم رفع یدین سے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، ہمارے ہاتھ ایکول ٹو شولڈر ہونا چاہیے، ہمارے کندھوں کے برابر ہونا چاہیے، یا یہ کان کے لولک تک، یعنی ہماری انگلیاں اٹھیں گی، ٹچ نہیں کریں گی۔ ایسا ٹچ کرنا نہیں ہے، یہ ایکول ٹو شولڈر، ایکول ٹو ہمارے کیا بولتے اس کان کے لولک تک ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ انگلیاں پھیلے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، انگلیاں ملے ہوئے رہنا چاہیے، یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کندھے کے برابر ہونا چاہیے، اور کان کے ہم لولک تک ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ ہتھیلی اس اپنے کلائی پر رکھ کر، ہاتھ ہمارا جو دو ہڈیاں جمع ہوتی ہیں سینے پر، اس پر ہمیں باندھنا ہے، نہ نیچے باندھنا ہے، نہ یہ سینٹر میں باندھنا ہے، بلکہ سینے کی ہڈی کے مطابق یہ باندھنا چاہیے۔ ایسا ٹیڑھا بھی نہیں بننا چاہیے، ایسا بھی نہیں بننا چاہیے، مطلب ایسا بن رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں، مطلب سینٹر میں بھی نہیں، بلکہ یعنی ہمارے سینے کی ہڈی پر ہمارے ہاتھ آنا چاہیے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم اس کے بعد کی باتیں ہم اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں اور درست کرنے کی توفیق فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔